اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنا باللہ وصدق اللہ العلی العظیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعارف سے متعلق 7ویں مرحلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے اہم ترین امتیاز، اس موضوع سے متعلق ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ عام طور سے انسان اپنی زندگی میں جن چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، آخری لمحات میں انہی کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، چونکہ جو آخری وقت ہے، خاص طور سے حالت احتضار کا جو وقت ہے، یہ موقع ایسا ہے کہ اس موقع میں ہر بات ذکر کرنے کا موقع نہیں ہوتا ہے، لہذا اب زندگی کا جو اہم ترین پہلو ہے اس کی طرف انسان متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک شاعر جس نے اپنی پوری زندگی ایک دیوان کو جمع کرنے میں گزار دی ہے، آخری وقت میں اس کا سارا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ایک مضبوط ہاتھ مل جائے کہ جس مضبوط ہاتھ میں اس دیوان کو محفوظ کر دیا جائے۔ ایک باغبان کہ جس نے اپنی پوری زندگی ایک باغ کو سنوارنے میں زندگی گزار دی ہے، اس کی ساری فکر آخری لمحہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا مل جائے کہ جو ہمارے اس باغ کو ہمارے بعد محفوظ رکھے۔ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آخری لمحہ فکر مند ہیں کہ کہیں میرے بعد وہ دین کہ جس دین کو نشر کرنے میں میں نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، وہ دین تباہ نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، لہٰذا آخری وقت میں مطالبہ کر رہے ہیں کہ لاؤ قلم و دعوات مجھے دے دو تاکہ تمہارے لیے ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے آخری وقت میں کن چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ بحار الانوار کی روایت ہے اور راوی ہیں ابو بصیر۔ ابو بصیر کہتے ہیں دخلت علی ام حمیدہ، میں ام حمیدہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اوذیہا بابی عبداللہ علیہ السلام، اور میں نے آپ کو تعزیت پیش کی، آپ کو پرسہ دیا۔ ادھر میں نے پرسہ پیش کیا، فبکت وبکیت لبکائہا، جناب ام حمیدہ بھی گریہ کر رہی تھی اور ان کے گریے کی وجہ سے میں بھی گریہ کر رہا تھا۔ امام اپنے آخری لمحے میں کس چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں؟ ثم قالت یا ابا محمد لو رأیت ابا عبداللہ علیہ السلام لرأیت عجبا، کہ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کو آخری لمحات میں دیکھتے تو تم دیکھتے کہ امام جعفر صادق کے آخری وقت میں کیفیت کیا تھی۔ فتح عینی، اپنی آنکھوں کو کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، اور اسی اثناء میں امام نے ارشاد فرمایا، اپنی آنکھوں کھولا، ارشاد فرمایا کہ اجمعوا لی کل من بینی و بینہ قرابہ، کہ گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی رشتہ دار ہیں، سب کو جمع کرو اور مجھے کچھ کہنا ہے۔ جناب ام حمیدہ کہتی ہیں
کہ میں نے تقریباً گھر میں جتنے افراد تھے سب کو جمع کر دیا، سب کو اکٹھا کر دیا۔ اب جب سب حاضر ہو گئے، امام نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اِنَّ شَفَاعَتَنَا لَا تَنَالُ مُسْتَخِفًا بِالصَّلَاةِ، کہ ہماری شفاعت نماز کے حلقہ سمجھنے والے کو میسر نہیں ہوگی۔ یعنی آپ اگر متوجہ ہوں، امام نے سد باب کیا ہے، امام نے دروازہ بند کر دیا ہے ان گناہگاروں کے لیے کہ جو صبح شام صرف اور صرف گناہ کرتے ہیں اور سال میں ایک مرتبہ عزا کے نام پر دکھاوا کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ گمان کرتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام تو ہماری شفاعت کریں گے۔ امام نے سد باب کیا ہے۔ زندگی کے آخری لمحات میں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز حلقہ جو سمجھتا ہے ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی۔ اگر آپ متوجہ ہوں، امام نے یہ نہیں فرمایا جو نماز کو چھوڑے اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، نہیں، نماز کو جو حلقہ تصور کرے، یقیناً مصداق مستخف صلاۃ، نماز کا حلقہ کرنے والے کا مصداق وہ بھی ہے کہ جو ایک دن نماز پڑھتا ہے اور 2 دن نہیں پڑھتا، 2 دن پڑھتا پتہ وہ 1 مہینہ نہیں پڑھتا ہے، یہ بھی گویا کہ نماز کو حلقہ تصور کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ انسان کہ جو نماز پڑھتا تو ہے لیکن بغیر کسی علت کے، بغیر کسی وجہ کے آخری وقت میں پڑھتا ہے، یہ سب کے سب مستخفاً بالصلاۃ ہیں۔ اور امام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں متوجہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ نماز کو جو حلقہ تصور کرتا ہے اس کو ہماری شفاعت حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ دوسری روایت کے مطابق ایک دوسرے اہم شے کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے زندگی کے آخری لمحے میں متوجہ کیا ہے، وہ ہے صلہ رحم۔ راوی کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا آخری وقت ہے اور امام نے متوجہ کرتے ہوئے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ تھیلی فلاں کو دے دی جائے، یہ تھیلی فلاں کو دے دی جائے، یہ تھیلی فلاں کو دے دی جائے، اور آخر میں ایک تھیلی بچی ہے تو امام نے اشارہ کیا اور معین کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ تھیلی میرے فلاں رشتہ دار کو دیا جائے۔ جیسے ہی راوی کہتا ہے میں نے سنا کہ امام یہ تھیلی فلاں کو دینا چاہ رہے ہیں تو میں نے کہا فرزند رسول آپ متوجہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس نے آپ کے قتل تک کا ارادہ کیا ہے اور آپ اس کے ساتھ اس طریقے سے پیش آ رہے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ میں احکام خداوندی کا احسن طریقے سے پابندی کرنے والا بنوں؟ یعنی گویا کہ امام صرف اور صرف احکام خداوندی کی پابندی نہیں کر رہے ہیں بلکہ احکام خداوندی کی پابندی کے ساتھ ساتھ متوجہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی مرحلے میں صلہ رحم کو ترک نہ کرنا۔ یعنی زندگی کے آخری لمحے میں امام 2 چیز کا درس دے رہے ہیں، ایک یہ کہ نماز کو خبردار حلقہ تصور نہ کرنا اور صلہ رحم سے کبھی بھی اپنے آپ کو نہ بچانا بلکہ ہمیشہ صلہ رحم کرتے ہوئے نظر آنا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کہے کہ پروردگار عالم ہمیں نماز کو اہمیت دینے والا اور صلہ رحم کی پابندی کرنے والا بنائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔